وقف امینڈمنٹ بل 2024 گورنمنٹ نے پارلیمنٹ میں پیش کیا۔ اپوزیشن پارٹیز کے ورودھ کی وجہ سے پارلیمنٹ میں یہ بل پاس نہیں ہو سکا۔ اسے جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کے پاس بھیجا گیا۔ جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی نے پبلک سے، اسٹیک ہولڈرز سے، ماہرین سے، مختلف NGOز سے اس سلسلے میں ان کی رائے مانگی۔ چونکہ وقف کا تعلق مسلمانوں سے ہے اور یہ خالص دھارمک معاملہ ہے، مسلمانوں نے اس پر بڑی تعداد میں جواب دیا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، جو سارے مسلمانوں کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے اس ملک میں، اس نے مسلمانوں سے اپیل کی تھی کہ لوگ اس پر اپنی رائے دیں۔ بورڈ کی اپیل پر 3 کروڑ 66 لاکھ ای میل گئے اور الگ الگ لوگوں نے اپنی اپنی رائے بھیجی اور وہ بھی لاکھوں میں ہے۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ وقف امینڈمنٹ بل وقف ایکٹ 1995 کو کمزور کر دے گا اور جو وقف کی جائیدادیں، وقف پراپرٹی اس ملک میں ہے، اس پر قبضے کی راہ ہموار کرے گا۔ اس وقف امینڈمنٹ بل میں وقف بائی یوزر ختم کیا جا رہا ہے۔ ایک مسجد ہے، 300 سال سے وہاں نماز پڑھی جا رہی ہے، لیکن ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے۔ اب اس وقف امینڈمنٹ بل کے آنے کے بعد یہ ہوگا کہ گورنمنٹ کاغذ مانگے گی کہ دستاویز دکھائیے، ڈاکومنٹ دکھائیے۔ اگر کاغذ نہیں دکھایا جا سکے گا، اس مسجد کو یا مدرسے کو یا قبرستان کو سرکاری پراپرٹی بتا دیا جائے گا۔ اب تک یہ ہے کہ اگر کوئی جگہ استعمال کی جا رہی ہے نماز کے لیے، یا مدرسے کے لیے دی گئی ہے، یا قبرستان کے لیے دی گئی ہے، اور ان کے پاس کوئی کاغذ نہیں بھی ہے لیکن وہ استعمال میں ہے، تو اس جگہ کو وقف کی پراپرٹی مانا جاتا ہے اور ماننا چاہیے۔ لیکن اس وقف امینڈمنٹ بل میں وقف بائی یوزر ختم ہو رہا ہے۔ کلکٹر کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ یہ جگہ وقف کی ہے یا سرکاری ملکیت کی ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ وقف بورڈ میں مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلموں کے ممبر بنانے کی بات وقف ترمیمی بل میں لکھی گئی ہے۔ نئے وقف قائم کرنے کے سلسلے میں بھی یہ بات ہے کہ اگر یہ وقف امینڈمنٹ بل ایکٹ بن جاتا ہے، لاگو ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد کوئی جگہ یا کوئی جائیداد وقف کرنی ہے تو اس وقف کرنے والے کو یہ بتانا ہوگا، کلکٹر کے سامنے ثابت کرنا ہوگا کہ وہ 5 سال سے پریکٹسنگ مسلمان ہے۔ ہمارے ملک کا دستور یہ اجازت دیتا ہے کہ جو جس راستے پر جانا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ اب اس میں یہ شرط لگانا کہ اگر آپ 5 سال سے باعمل مسلمان ہیں تب آپ کوئی چیز وقف کر سکتے ہیں، یہ چیز نہ عقل میں آنے والی ہے، نہ دستور کے مطابق ہے، اور نہ اس کا کوئی فائدہ ہے، الٹا اس کا نقصان ہے۔ اس لیے ہمارا یہ احساس ہے کہ وقف امینڈمنٹ بل کے ذریعے پرانی وقف پراپرٹیز کے لیے خطرہ ہوگا اور نئے وقف قائم کرنے کے سلسلے میں دشواری پیدا ہوگی۔ اسی لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اور تمام دینی اور ملی جماعتوں اور تنظیموں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مسلمان
اس وقف ترمیمی بل کو اپوز کریں گے اور یہ کہیں گے کہ جو وقف ایکٹ 1995 سے چلا آ رہا ہے اس میں ترمیمات بھی ہوئی ہیں اور اچھی ترمیمات ہوئی ہیں، وہ اوقاف پراپرٹیز کی حفاظت کے لیے، اس کے پروٹیکشن کے لیے مناسب ہے، اس میں کسی نئی ترمیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کو رائے دینے کی بات تھی، ہم نے رائے دے دی، حکومت تک اپنی بات پہنچانے کی بات تھی، ہم نے پہنچا دی۔ اب وزیر داخلہ امت شاہ کا بیان آیا ہے کہ ہم اس بل کو ضرور منظور کرائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جو سرمائی اجلاس نومبر میں ہو رہا ہے پارلیمنٹ کا، اس میں دوبارہ اس بل کو لایا جائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اپوزیشن پارٹیز اور الائنس پارٹیز اس سلسلے میں مسلمانوں کے اسٹینڈ کے ساتھ کھڑی ہوں اور اس بل کو پاس نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے باوجود اگر اس بل کو منمانے طریقے پر ہم پر مسلط کیا گیا تو پھر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ مشورے کے بعد کوئی تحریک ملک میں چلا سکتا ہے اور مسلمانوں کو اس کے بارے میں آواز دے سکتا ہے۔ یہی بات اب تک اس وقف امینڈمنٹ بل کے بارے میں ہماری طرف سے سامنے آئی ہے۔ جتنی باتیں اہم ہو سکتی تھیں میں نے اس کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اور اس سلسلے میں مسلمانوں سے بھی مسلم پرسنل لاء بورڈ نے یہ اپیل کی ہے کہ وہ امن اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس بل کی مخالفت کریں اور اپنی طرف سے کوئی قدم نہ اٹھائیں، بلکہ جو مسلم پرسنل لاء بورڈ اور دیگر ملی جماعتوں اور تنظیموں کا فیصلہ ہو اس کے مطابق وہ آگے بڑھیں۔ اس سلسلے میں مسلم پرسنل لاء بورڈ ملک کے مختلف حصوں میں تحفظ اوقاف کانفرنس بھی کر رہا ہے۔ کل بمبئی میں بھی ایک بڑی کانفرنس ہوئی اور وہیں سے میں یہاں شولہ پور آیا ہوں، اور یہاں مختلف پروگرام ہیں اور وقف کے سلسلے میں بھی انشاءاللہ یہاں بات ہوگی۔ اور ابھی آپ پریس کے بھائیوں سے یہ چند باتیں عرض کی گئی ہیں، امید ہے کہ اتنی بات کافی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس کو جواب دینے کے لیے آپ کی کوئی منشا ہے کہ کچھ کر سکیں گے؟ دیکھیے، یہ جو الگ الگ لوگوں کو موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ اب شبد کہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں، چاہے وہ رامگیری ہو، نتیش رانے ہو یا نرسنگھانند ہو، ہمارا یہ ذہن ہے کہ یہ سب اصل مدعوں سے بھٹکانے اور بہکانے کے لیے ان لوگوں کو آگے کیا جا رہا ہے، اور ایک مرتبہ پھر کوشش کی جا رہی ہے کہ الیکشن کو ہندو مسلم بنایا جائے۔ بھئی اس ملک میں بسنے والے لوگ چاہے وہ ہندو ہوں یا مسلمان ہوں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں، ایک دوسرے کی مذہبی شخصیات کا احترام کرتے ہیں۔ ہمارے ملک کی مٹی میں محبت اور پریم ہے، نفرت اور دشمنی نہیں ہے، لیکن سیاسی لوگ اپنے سیاسی غرض کے لیے اس طرح کی کوششیں کر رہے ہیں کہ بھاوناؤں کو بھڑکایا جائے اور لوگوں کو سڑکوں پر نکالا جائے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ مسلمان کس قدر صبر کر رہے ہیں کہ اتنے زیادہ گستاخانہ معاملوں کے باوجود وہ اپنے تحمل اور برداشت اور صبر کا ثبوت دے رہے ہیں، حالانکہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنا صبر کھو دیں اور پھر ان کو ایک دفعہ موقع مل جائے کہ وہ بے روزگاری، بھوکمری، عصمت دری اور جو دوسرے اصل مدعے ہیں ان سے نظر ہٹا کر پھر سے ہندوؤں اور مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کریں اور الیکشن میں اس کا فائدہ اٹھائیں۔ لیکن میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ ہمارے ہندو بھائی بھی، ان کا بہت بڑا طبقہ اور خود مسلمان اور اس ملک میں بسنے والے SC ST OBC کے لوگ، یہ سب اس فریب اور دھوکے میں اس مرتبہ نہیں آئیں گے۔ ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ کس طرح ان کو ٹھگا جاتا ہے اور کس طرح ان کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں امید ہے
کہ یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں اس سے وہ لابھ حکومت نہیں اٹھا سکے گی یا فرقہ پرست نہیں اٹھا سکیں گے جو وہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ البتہ جو شان رسالت میں گستاخی کی گئی ہے وہ نہایت دل آزار ہے، نہایت تکلیف دہ ہے، اور ہمارے دل انتہائی رنجیدہ ہیں، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے ظالموں کو اور ایسے بدزبان لوگوں کو گرفتار کر کے کڑی اور بڑی سزا دی جائے۔ نرسنگانند کو تو گرفتار کیا گیا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ بابا رام گیری ابھی بھی کھلے عام پھر رہا ہے۔ نتیش رانے کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ بدمعاشی کرے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ریاست ہو یا حکومت، اسے آئین اور دستور کے ساتھ چلنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ بدمعاشوں کو اور فساد پھیلانے والوں کو کھلی چھوٹ دیں اور موقع دیں۔ ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट।